الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جہاں نیکیوں کی بہاریں لے کر کے آتا ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی لے کر دیتا ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور گناہوں کا بازار تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں چونکہ لوگوں کا ذہن دین کی طرف مائل ہوتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ ان مجلسوں کو غنیمت جانیں اور اس مجمع کو غنیمت جانیں اور ان گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کروں کہ جن گناہوں کی سزا جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہی نہیں بلکہ جہنم میں پھر کچھ اسپیشل وادیاں بھی ہیں جو بڑے بڑے اپرادھیوں، مجرموں، خطاکاروں اور بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے اس میں اسپیشل عذاب تیار کیا گیا ہے، اور وہ عذاب جو اللہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے بیان فرمایا، انہی عذابات کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ میری بات کو کوئی شاعرانہ باتیں نہ سمجھیں یا مقررانہ جوش و خروش نہ سمجھیں، بلکہ میں الحمدللہ قرآن پاک کے ارشادات اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جن کو مان کر کے آپ مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہی کے ارشادات کے اوپر عمل کرو تو اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے ہیں، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے نئے نئے عمل، نئے نئے وظیفے، نئے نئے طریقے، نئی نئی عبادتیں اور نئے نئے کار ثواب اگر تم نے ایجاد کر لیے اور خدا کے نافرمانوں کی لسٹ میں تمہارا نام چلا گیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ بڑے گناہ کہ جن کی سزائیں اللہ نے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ اب یہ اس طرح کے بیانات یہاں مسجد ہی میں آپ مجھے جھیل پائیں گے، اگر روڈ پہ کہیں جلسہ ہو رہا ہو اور وہاں کوئی خطیب اس طرح کی تقریر کرنے لگے تو لوگ کہیں گے ارے بھگاؤ اسے، یہ بور کر رہا ہے۔ اس سے وہ شاعر بڑھیا تھا جو سیدھا جنت کی بشارتیں دے رہا تھا، سیدھا جنت میں پہنچا رہا تھا۔ وہ جو ناظم بیٹھا تھا وہ ایک بار سبحان اللہ کہنے میں زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یہ کون آگے ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے؟ تو دینی جلسوں کا مزاج بھی ہمارا صرف کامیڈی کا ہو گیا ہے، منورنجن کا ہو گیا، الا ماشاء اللہ کچھ جلسے اس سے محفوظ ہیں، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں۔ شبے کا ازالہ بھی کر دوں کہ بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے میں اتنی ہی نیکیاں ملتی ہے، مگر اسے ملتی ہے کیا جو عشاء بھی پڑھ کے نہیں آیا اور فجر بھی پڑھنے نہیں جائے گا،
جو فرض کا تارک ہے، فرض کا چھوڑنے والا ہے، اس کی تو کوئی نیکی قبول نہیں۔ وہ رات بھر الٹا لٹک کے وظیفہ پڑھتا رہے، پوری رات نفل پڑھتا رہے، کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی، ان کو یہ ثواب ملیں گے جو فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کمپنی کے اندر امپلائیز میں ہیں اور جب کمپنی سال میں ایک مرتبہ یا کسی تہوار وغیرہ کے موقع پر بونس دیتی ہے تو بونس اسی کو ملتا ہے جس نے ڈیوٹی نبھائی ہوگی۔ اگر ڈیوٹی نہیں کی اور ٹائم پر جا کر کے کمپنی سے بونس مانگنے لگے تو دھکے دے کے باہر کر دیا جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، نوافل پر جو ثواب ہے، جو بشارتیں ہیں، وہ حق ہیں، مگر ان کے مستحق وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ڈیوٹی یعنی فرض کو نبھایا ہوگا، فرض کی پابندی کی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو چیزیں ذہن میں رکھیے، فرائض کی پابندی کیجیے اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی پہلی کوشش یہی ہونا چاہیے۔ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں پہلے بتا چکا کہ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی ممانعت آئی ہو قرآن میں، یا جس کو کرنے پر وعیدیں سنائی ہو، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گناہ کی سزا میں کوئی وعید سنائی ہو، کوئی سزا اس کی بیان فرمائی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ فرائض کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض نمازوں کا، روزوں کا، صاحب نصاب کا زکوٰۃ نہیں دینا، استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں شریعت نے حرام کرتی ہیں، ان حرام کاموں کا ارتکاب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے۔ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم آیت سماعت فرمائیے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا ناپاکی اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کا مطلب آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤ، جنت پانے میں کامیاب ہو جاؤ، مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ، اس کا نام کامیابی ہے۔ ورنہ تم سمجھو گے کہ آج کل تو بڑے بڑے دارو کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے کامیاب ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو چند دنوں کی ہے، پھر اس کے بعد جو آخرت کا حساب و کتاب ہے وہ باقی ہے اور وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں بس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اس کو حرام ماننا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر اس کو حرام نہیں مانا تو وہ اسلام سے خارج، مرتد ہے، کافر ہے، اسلام ہی سے خارج۔ حرام ماننا بھی ضروری ہے، اور جب حرام ہے تو پھر اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن پتہ نہیں کن کن سوسائٹیوں اور صحبتوں میں ہم لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ بالکل بد چلن ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کہتا ہے ایسا ماحول ہی ایسا خراب ہے، پتہ نہیں کس کی صحبت میں بیٹھا، تو پیدا تیرے یہاں ہوا تھا، پروان تیرے یہاں چڑھا، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تیری تھی۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلی ڈیوٹی تیری تھی، تو نے کتنی نبھائی وہ؟ انسان کو یہ ساری ذمہ داریوں کا اللہ نے مکلف ٹھہرایا، جانور پر نہیں ہے کوئی ذمہ داری کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، پرشکشن کرے، حالانکہ وہ بھی کرتا ہے۔ درندہ اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتا ہے، گھوڑی اپنے بچے کو دوڑنا سکھاتی ہے، بندر اپنے بچے کو کود پھاند سکھاتا ہے، وہ بھی تربیت دیتے ہیں، مگر ان کو اتنا سا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مرد مومن کی تو ذمہ داری یہ ہے خود بھی نیکی کرے، اولاد کو بھی نیک بنائے، خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ تو اگر کسی نے شامت نفس کی وجہ سے
بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس ناپاک اور گندی چیز کو، یاد رکھیے شراب حرام ہی نہیں ہے، ناپاک بھی ہے۔ جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ اگر ایک مٹکے میں گر جائے تو پوری مٹکی ناپاک، چھوٹا حوض ناپاک، اسی طرح سے شراب کا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے تو وہ پورا حوض ناپاک۔ تو جو بوتل کی بوتل اندر اتار رہا ہے اس کا پیٹ کتنا ناپاک ہوگا۔ بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، بس کچھ حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب سے بچو کہ یہ خرابیوں کی جڑ ہے۔ یعنی شراب خود خرابی نہیں ہے، یہ خرابیوں کی ماں ہے کہ پھر اس سے بہت ساری خرابیاں جنم میں آ جاتی ہیں۔ شراب پینے والا اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، شراب پینے والا گالیاں بکتا ہے، شراب پینے والا خلاف شرع حرکتیں کرتا ہے، شراب پینے والا معاذ اللہ زنا تک میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو خود گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں کو آگے جنم بھی دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ چلو بھی کرتے رہو، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو میں دوبارہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ گھر تک پہنچیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہے کہ صاحب وہ بیٹھا بیٹھا ہی اٹیک ہو گیا، وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اٹیک ہو گیا، اس کو فلاں کو ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود کو پائمال کرتا ہے، یعنی ان حدودوں کو، ان سرحدوں کو لانگتا ہے جو شریعت نے مقرر کر دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو شریعت کی جو حدود ہیں ان کو جو پائمال کرے گا تو پھر نہ قوال کی قوالی کام آئے گی، نہ شاعر کا شعر کام آئے گا، نہ پیر کی بشارت کام آئے گی، نہ مقرروں کی جذباتی باتیں کام آئے گی۔ پھر جو اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں۔ وہ یقیناً نیکوکاروں کو اپنے فضل سے جنت کے اعلیٰ محلات عطا فرمائے گا اور بدکاروں اور گنہگاروں کے مرتکبوں کو اپنے عدل کی وجہ سے انہیں سزا دے گا، ان وادیوں میں ڈالے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشی رکھیے کہ خود بھی بچے، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور کیسی کیسی وعیدیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کتنا جامع جملہ ہے، جو چیز نشہ لائے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ صاحب شراب ہی تو حرام ہے، خمر، بس خمر حرام ہے، اب جس میں خمر کا اطلاق نہیں آتا ہے وہ سب جائز ہے۔ تو اب آج کل تو طرح طرح کے ڈرگس ایجاد ہو گئے، کوئی انجیکشن کی طرح نشہ لے رہا ہے، کوئی اسمیک کے ذریعہ سے لے رہا ہے، کوئی اور چیز، نئی شیطان نئی آوشکار سجھا رہا ہے اپنے چیلوں کو، لوگوں کو گناہ میں داخل کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر گناہ کر کے پھر اس کے اوپر بحثیں۔ تو یاد رکھیں کتنا جامع جملہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر نشہ لانے والی چیز جو بے خود کر دے، جو آپ کے ہوش و حواس کو باختہ کر دے، وہ چاہے منہ کے ذریعہ سے لی گئی ہو، انجیکشن کے ذریعہ سے لی گئی ہو، کھانے کے ذریعہ سے لی گئی ہو، پینے کے ذریعہ سے لی گئی ہو، جو نشہ لاتی ہے وہ سب حرام۔ اور جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کیے مر جائے، حالانکہ وہ عادی شرابی ہو، تو وہ آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا۔ وہ شراب کون سی؟ شرابن طہورا، جو جنتیوں کو پلائی جائے، وہ پاکیزہ شراب جس میں نشہ اور بے خودی نہیں ہوگی، ایک سرور ہوگا، ایک کیفیت ہوگی۔ دنیا کا کوئی ایسا ڈرنک نہیں ہے جس سے اس کی مثال دی جا سکے، ایک دنیا کا بہتر سے بہتر شربت اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہاں اس گندی شراب کو پیے گا وہ آخرت میں شراب طہورا پاکیزہ شراب سے محروم رہے گا۔ تو پھر آخرت میں اسے کیا ملے گا پینے کے لیے؟ یہ بھی سن لیجیے، صحیح مسلم شریف جلد 2 کی حدیث سماعت فرمائیے،
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد لیا ہے کہ نشہ آور چیز پینے والے کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی، جہنمیوں کے بدن سے جو پسینہ بہے گا وہ اتنا بہے گا کہ ایک نالے کی طرح بہتا ہوا جا رہا ہوگا۔ تو جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہے اس نالے سے پلائے جائیں گے وہ جہنم میں ان کو یہ ضیافت ہوگی کہ جہنم کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن جب وہ پیاس کے مارے تڑپیں گے اور پینے کے لیے کہیں گے تو انہیں یہ پلایا جائے گا کہ یہ پیو، تم دنیا میں پی رہے تھے، یعنی جہنمیوں کا خون اور نکلنے والی پیپ اور اس کے پسینے کا جو نالا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں کو گوش ہوش کے ساتھ سنیے، اور اگر شامت نفس کی وجہ سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو میں بار بار ان جملوں کو دہراتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرے اور سچی توبہ کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا اور آخرت کی سزا بھی معاف فرما دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ نشہ آور چیز جتنے بھی ہیں وہ سب حرام ہیں، اور اس میں ہیلے بہانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ سنیے شراب اور اس کی لعنتیں کیا کیا ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیے توجہ کے ساتھ، کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شراب پر اور اس کے پینے والے اور اس کے پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، بنانے والے، لے جانے والے، ٹرانسپورٹنگ اور لوڈنگ میں بھی اگر اس میں مدد کی، اور جس کے لیے لے جائی گئی اور اس کی قیمت کھانے والے، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ پھر ایک بار سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر، اس کے پینے والے، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، لے جانے والے، بنوانے والے، جس کے لیے لے جائی گئی اور جس نے اس کا نفع کھایا، ان سب کے اوپر لعنت بھیجی۔ غور کریں آپ، ایسے بھی لوگ سننے میں آئے ہیں کہ جب دارو کا ٹھیکہ ہو رہا تھا انہوں نے بھی ڈال دیا ٹینڈر، کھل گیا ان کے نام۔ اب جب تھوڑی سی بدنامی ہوئی تو کہنے لگے ارے صاحب میں تھوڑی کرتا ہوں یہ دھندا، وہ تو ٹینڈر میرے نام کھلا تھا، میں نے تو دوسرے کو پیٹی کانٹیکٹ دے دیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں کرتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں نے تو ہندو نوکر رکھ رکھے ہیں بس وہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہ تو ہمارا پرانا باپ داداؤں کا دھندا ہے، یہ قوم ایسی ہے کہ جو شرابی بناتی ہے ابھی تک ان کی اولادیں بھی بنا رہی ہیں، تو وہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیک ہے، لیکن ہم پیتے ویتے نہیں، ہم تو خالی بس بنواتے ہیں، اور نوکر بھی ہم نے ہندو رکھ رکھے ہیں، سب ان سے کام کرواتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب کیا کروں، میرا کاروباری ایسا ہے، میں ہوٹل چلاتا ہوں، اب ہوٹل میں اگر ہم بیئر بار نہیں کھولیں گے تو پھر وہ کسٹمر نہیں آئے گا۔ بتائیے یہ سارے بہانے کیا تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے؟ یہ سارے بہانے تمہارے کام آ جائیں گے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس پکڑ سے ان ہیلے بہانوں سے بچ نہیں سکتے۔
تم دارو کے ٹھیکے کا افتتاح چاہے کسی مولوی صاحب سے کراؤ، پیر صاحب سے کراؤ، قرآن خوانیاں کراؤ، آیت کریمہ کراؤ، یہ ظاہری تمہارا ٹائٹل اس نجاست کو نہیں ڈھک پائے گا جو گناہوں کی نجاست ہے. تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کو بھگتنا ہی پڑے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے غور سے ان باتوں کو سنیے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو میں تمہیں اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا شراب پینے والوں کی بیمار پرسی نہ کرو. وہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے مت جاؤ، چاہے وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن شرابی ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے بھی مت جاؤ. یہاں تک فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، شراب پینے والوں سے سلام تک نہ کرو، شراب پینے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو. اور قیامت کے دن شرابی کو یوں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا ہوگا اور اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے تک لٹک گئی ہوگی. کتے سے بھی مثال نہیں دے سکتے، اس کی بھی اتنی لٹکی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس سے رالیں ٹپک رہی ہوں گی، لعاب بہہ رہا ہوگا. جو اسے دیکھے گا اس سے گھن آئے گی اور وہ جان لے گا کہ یہ شراب پینے والا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں، اور ایک سخت وعید اس بارے میں یہ بھی ہے، اور بڑا طویل واقعہ، اتنا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ جو شراب پینے لگ جاتا ہے معاذ اللہ، اس کا برا خاتمہ ہونے کا خدشہ ہے. ہو سکتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو. کتنے ہی کلمے کی تلقین کرنے والے وہاں بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں اسے کلمہ ہی پڑھنا نصیب نہ ہو. اور اس جملے کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ جو بھی نشہ لانے والی چیز ہے وہ سب حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.